أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے والقلم قلم کی قسم وما يسطرون اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں قلم کا معنی ہوتا ہے چھیلنا اور چونکہ قلم کو چھیل کر بنا کر اس سے لکھا جاتا ہے تو لکھنے کے آلہ کے طور پر لکھنے کا انسٹرومنٹ اور سورس کے طور پر بھی اس کو یاد کیا جانے لگا اسی لیے اس کو قلم کہا جاتا ہے قلم کا ایک معنی ہوتا ہے وہ تیر جس کے پر نہ ہو آخر میں کچھ تیر ہوتے ہیں اس کے آخر میں ایسے پر ہوتے ہیں جو بغیر پر کے ہوتے ہیں ان کو بھی اقلام اس کی جمع آتی ہے تو ان کو بھی قلم کہا جاتا ہے یسطرون سین طا را اس کا معنی ہوتا ہے صف بنانا درست کرنا برابر کھڑے کرنا تو اسی سے اس کا معنی لیا گیا یسطرون کا کہ کسی چیز کو لائن کے درمیان لکھنا بالکل برابر کر کے لکھنا اس کے بعد پھر صرف لکھنے کے لیے بھی یہ آنے لگا یعنی ایک منظم اور ترتیب کے ساتھ لکھنا اس پر یسطرون کا لفظ بولا جانے لگا ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں نعمہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے نرم ہونا اور اسی طرح آسودگی خوشحالی کو بھی نعمت کہا جاتا ہے تو نعمت کو نعمت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں خوشحال آدمی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اسی طرح ایک نرمی ایک پولائٹنس اور ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے اس لیے اس کو نعمت کہا جاتا ہے رب کا رب را با اس کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا پالنا خیال کرنا کسی کو ایسے پالنا کہ جو اس کی ضروریات ہوں اس کو پورا کرنا مجنون جیم نون
نون اس کا مادہ ہے اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے غائب ہو جانا، نظر نہ آنا، آنکھوں سے اوجھل ہونا، کسی چیز کا چھپ جانا۔ تو جنات کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کی نظروں سے وہ چھپے ہوئے اور اوجھل ہوتے ہیں۔ عرب لوگ یہ سمجھتے تھے مجنون کو مجنون وہ اس لیے کہتے تھے کہ کوئی شخص مجنون اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو جن چمٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل کو کھو بیٹھتا ہے، اس لیے انہوں نے ان کا نام، جب ایسا شخص ہوتا تھا اس کو مجنون کہا جاتا تھا۔ مادت بڑھتا ہے جیم نون نون ڈھانپ لینا۔ قرآن میں ہے سورۃ الانعام میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب وہ اپنے قوم کو سمجھا رہے تھے تو اس میں آتا ہے کہ جب رات نے جن علیہ اللیل، جب رات ان پر چھا گئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ وہاں پہ جننا ہے، چھپا لینا، ڈھانپ دینا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً بہت بڑا اجر ہے، ایسا کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے۔ اجرن، اجر کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو بدلے میں ملے، معاوضے میں ملے، اجرت کسی چیز کا بدلہ اور معاوضہ۔ اجرن پہ جو تنوین ہے، یہ تنوین دو زبر، یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ اور غیر ممنون جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ممنون کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا مادہ ہے میم نون نون، احسان کو بھی کہتے ہیں من، اور اصل میں یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر کسی محنت کے بندے کو ملتا ہے۔ احسان کو احسان اس لیے کہتے ہیں نا، ہم جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کی کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ تو کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ بغیر اس کی کسی کوشش محنت کے بدلے میں کچھ دینے کی بجائے ویسے ہی کچھ اس کو دے دیتا ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی محنت کے بدلے میں کچھ دے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجرت۔ تو یہ اس کا مادہ ہے، اور ممنون اسی مادہ سے معاوضہ وغیرہ اور احسان، کیونکہ اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے احسان کا، جب کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے تو اس احسان کا ایک بوجھ ہوتا ہے آدمی پر کہ وہ اس کو واپس بھی لوٹائے، یا آدمی جو عقل مند اور غیرت مند ہوگا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھ پر احسان کرتا ہے تو میں بھی اپنی پوری کوشش کروں، تو گویا وہ احسان کے بوجھ کے تلے دب جاتا ہے۔ اسی سے من کا ایک معنی یہ بھی پیدا ہوا، وہ چیز جو بندے کو بوجھل کر دے۔ کہا جاتا ہے من الحبل، کہ اس نے رسی کو کاٹ دیا، یعنی رسی کو کاٹ دیا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، رسی کو کاٹ اس لیے دیا کہ وہ بوجھل ہو گئی یا کسی چیز کے ساتھ باندھی ہونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تو اس نے اس کو کاٹ دیا۔ اس معنی سے پھر اس میں معنی پیدا ہوا نقص کا، کمی کا، منقطع ہو جانے کا۔ تو یہاں پر وہ معنی ہے، غیر ممنون کا معنی ہے کہ ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں، اس کی ترسیل، اس کی آمد کبھی ختم نہیں ہوگی، کم بھی نہیں ہوگی اور درمیان میں کٹے گی بھی نہیں۔ جی وہاں وہ احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، وہاں پہ من کا معنی احسان ہے، تو اصل معنی اس کا احسان ہی ہوتا ہے۔ کم نہ ہونے کا کہاں سے، مطلب یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کبھی مطلب ختم نہیں ہوگا، لیکن کمی کا پتہ چلا کہ جیسے اس نے کہا جاتا ہے من الحبل، اس نے رسی کو کاٹ دیا، رسی کو کاٹنے میں یہ ہو گیا کہ اس میں انقطاع آ گیا، ممکن ہے کہ دوبارہ اس کو جوڑ دیا جائے، تو درمیان میں یہ جو انقطاع آیا ہے اس کی وجہ سے وہ جو چیز کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس میں کمی کا معنی آ گیا، تو اس لیے اس کو غیر منقوص بھی کہا جاتا ہے۔ ممنون کا معنی یہ بھی مفسرین نے کیا غیر منقوص، جو کم نہ کیا گیا ہو، نقص کا معنی تھا نا کمی، غیر منقوص جس کو کم نہ کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً ایک بہت بڑے اخلاق پر ہیں، آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ خلق، اس پر پہلے بات ہو چکی، کسی چیز کو بنانے یا کاٹنے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، پیمائش کرنا،
اسی طرح خلق سے مراد پرانی چیز، کسی چیز کو ظاہر کر دینا جس سے اس کی اصل چیز ظاہر ہو جائے، کسی چیز کا بہت پرانا ہو جانا، اتنا پرانا کہ اس کی اصل ظاہر ہو جائے، تو اسی سے خلق بنا ہے۔ عادت کو کہتے ہیں خلق۔ عادت کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی پرانی ہوتی ہے۔ تو خلق یہاں پہ مراد ہے کہ آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں، عظیم عادات کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ با صاد را، دیکھنا، بصیرت پیچھے بات ہو چکی۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون ہے تم میں سے جو فتنے میں گرا ہوا ہے، جو مفتون ہے۔ فَتَانُونَ، اس کا معنی ہوتا ہے سونے کو یا چاندی کو آگ پر پکانا، اس کی میل کچیل دور کرنے کے لیے۔ تو فتنہ کو فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ فتنے سے بندے کی یا تو میل کچیل اتر جاتی ہے یا اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو فتنہ قرآن کریم میں اختبار، امتحان اور ٹرائل کے معنی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ العنکبوت 28 نمبر سورہ، 29 نمبر سورہ، اس کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو صرف اس بات کے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ لوگوں نے کیسے سمجھ لیا؟ تو فتنہ کا یہ معنی ہوتا ہے، اختبار، امتحان، اور خاص طور پہ وہ امتحان جس سے آدمی کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اس شخص کو جو اپنے راستے سے گمراہ ہو گیا، اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت والے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اعلم، علم، جاننا، ضل، راستے سے ہٹ جانا، گم ہو جانا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جو عام چلنے والا ہو، معروف راستہ، جس کو لوگ جانتے ہوں، جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ راستہ ہے اور یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہا ہے۔ غیر معروف راستے کو سبیل نہیں کہتے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، مہتدین میں ہا دال یا اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے راہ پانا، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا اور روشن ہونا۔ اسی طرح ہادیہ اس ابری ہوئی چٹان کو بھی کہتے ہیں جو سمندر میں ہوتی ہے اور دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہادی بھی اس لیے کسی قوم کے لیڈر کو بھی کہا جاتا ہے، گائیڈ کو بھی کہا جاتا ہے ہادی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نمایاں رہتا ہے، سب سے آگے آگے چلتا ہے، نمایاں رہتا ہے۔ تو ہدایت کو ہدایت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندے کو نمایاں طور پر اور واضح طور پر راستہ دکھانے والی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایسی ہدایت، ایسی نشانیاں اور ایسی نمایاں چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان راستے پہ چلتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، سو آپ اطاعت مت کیجئے ان لوگوں کی جو جھٹلانے والے ہیں۔ طا واو عین اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوشی سے کوئی کام کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے بات ماننا، دل کی خوشی سے۔ دل کی خوشی سے اگر کوئی بات مانی جائے تو اس کو اطاعت نہیں کہتے، تو اطاعت میں دل کی خوشی ہوتی ہے۔ المکذبین، جھٹلانے والے، جھوٹ بولنے والے۔ کذب اگر یہ تشدید کے بغیر ہو جیسے مکذبین ہے، اگر کاذبین ہو تو معنی ہے جھوٹ بولتے ہیں، مکذبین کا معنی کسی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جھٹلانے والے۔ حماز مشاء بنمیم، حماز بہت غیبت کرنے والا اور بہت زیادہ چغلی کھانے والا، چغلیاں کرنے والا۔ حماز ہا میم زا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچوکا مارنا۔ کچوکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو ایسے ہی کچھ ہاتھ وغیرہ سے، انگلی وغیرہ سے ایسے مارنا زور سے۔ اصل میں یہ کچوکا مارنا یا کسی کو ایسے مارنا اس کے لیے تھا یہ لفظ، اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے استعمال ہونے لگ گیا اس معنی میں بھی کسی پر تان و تشنیع کرنا، اور ہاتھ وغیرہ کے اشارے کے ساتھ بھی کرنا۔ تو غیبت بھی اس کا معنی کیا جانے لگا۔ غیبت کیوں کیا جانے لگا؟ کہ اس میں انسان کوئی جو بندہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے وہ بندے کسی دوسرے کی عزت کو کچوکا لگا رہا ہوتا ہے، عزت کو
ٹچ کر رہا ہوتا ہے اور عزت کو مار رہا، ہٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مشا کا معنی ہوتا ہے چلنے والا، اور ہم نے پیچھے پڑھا میم شین یا اس کا مادہ ہے چلنا۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ پسند کرتے ہیں، لو تدہنو اگر آپ تھوڑے سے مائل ہوں، نرم ہوں، لینینٹ ہوں، فیدہنون تو وہ بھی تھوڑے سے مائل ہو جائیں یا نرم ہو جائیں۔ ودو واو دال دال، اس کا معنی ہوتا ہے محبت، بلکہ محبت کے درجات میں یہ ایک درجہ ہے جس میں انسان کے دل میں جذباتیت یعنی محبت سے کچھ اوپر کا درجہ ہے، یہ عام اچھے جذبات جس میں پائے جائیں۔ ودو وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے تمنا کرنا، کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کی خواہش کرنا۔ تدہنو، تدہنو اس کا مادہ ہے دال ہا نون، اور دہن کہتے ہیں آئل کو، تیل کو، تو اسی سے اس کا معنی نکلا نرم ہونا، کیونکہ آئل کی وجہ سے بالوں وغیرہ پہ لگایا جائے ہاتھوں کو تو وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ نرم ہونا، کسی کے لیے لینینٹ ہونا، اس کا یہ معنی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہی معنی ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے سے ان کے لیے نرم پڑیں تو وہ بھی آپ کے لیے کچھ نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ نہ پیروی کیجئے ہر اس شخص کی جو بہت قسم اٹھانے والا ہے، مہین اور حقیر ہے۔ حلاف، حا لام فا اس کا مادہ اور قسم کو کہتے ہیں، اور حلاف کا معنی بہت زیادہ قسم اٹھانے والا، اور حلف اصل میں اس قسم کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بات طے کی جا رہی ہو، کسی عہد و پیغام کے متعلق کھائی جانے والی قسم کو حلف کہا جاتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں۔ مہین اس کا مادہ ہے میم ہا نون، اور ہا واو نون بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ذلت، کمزوری، پستی۔ اصل میں مہین اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو خوب رگڑا جائے، بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے میم ہا نون۔ تو اس کا معنی ذلیل، رسوا، حقیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اس میں گر جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ دور چلا جاتا ہے اخلاقیات سے۔ کہتے ہیں کہ اس اونٹ کو بھی مہین کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ کام کرنے کے بعد اتنا تھک جائے کہ اس سے اور کچھ نہ ہو، تو مہین ہوتا ہے وہ آدمی جو بالکل رسوا، اپنی کوشش کر کے تھک ہار کے بیٹھ جائے اور اس کو کچھ حاصل نہ ہو، تو اس لیے اس کو رسوا، حقیر ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حماز، ہم نے آج چھوڑ دی تھی پہلے، چھوڑ دیا، اچھا ابھی تو نہیں کوئی رہی نا۔ حماز کا ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا معنی ہو گیا، اس کا معنی مشاء بنمیم، مشاء یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو مشاء کا معنی ادھر ادھر کی باتیں چھوڑنا۔ نمیم کا کیا معنی ہے؟ نمیم اصل میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہم نے یہاں پہ کیا غیبت، چغلی کرنا۔ نمیم کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کو بھڑکانا، بدانگیخت کرنا، غصہ دلانا۔ مشاء بنمیم کا مطلب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑنا، کسی کو غصہ دلانے کے لیے اور فساد پیدا کرنے کے لیے۔ غیبت اور چغلی میں یہی فرق ہے۔ غیبت وہ بات ہوتی ہے جو آدمی کسی کی غیر موجودگی میں کہے اور بے شک وہ اس کا عیب ہی ہو، ایسی بات ہو کہ اگر وہ آدمی موجود ہو تو اس کو ناپسند کرے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ یہ جو نمیمہ ہے، نمیمہ کا مطلب، چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات بے شک وہ سچی ہو، کسی اور جگہ پر بتانا، مقصد یہ ہو کہ ان کے آپس میں عداوت، بغض اور لڑائی پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ مناع للخیر معتد اثیم، بہت زیادہ روکنے والا ہے بلائی کو، خیر کو، معتدن بہت سرکش ہے، اثیم اور بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ مناع، منع، میم نون عین، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا۔ مناع کا معنی بہت شدت سے روکنے والا۔ الخیر، خیر اصل میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے آدمی مرعوب ہو جائے، جو چیز انسان کو بڑی انسپائر کرے، بہت دلکش انسان کو لگے، اس کو کہتے ہیں خیر۔ مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ انسان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے فیہن خیرات حسان، اس میں بیویاں ہوں گی بہت ہی عمدہ، اتنی خوبصورت کہ بندے کو بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی۔
تو خیر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بندے کو مرعوب کر دے، بندے کو متاثر کرے. تو یہاں پہ مال مراد ہے، وہ مال کو روکنے والا ہے بہت زیادہ. معتدن، معتدن اس کا مادہ ہے عین دال اور واو، اسی سے ہے عدو، دشمن کو کہتے ہیں. تو اصل میں عین دال واو کا معنی ہوتا ہے دور چلے جانا. تو عدو یہ صدیق کے مقابلے میں ہوتا ہے، صدیق کے مقابلے میں، کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے اور دشمن انسان سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو عدو کہنے لگے. والعادیاتی بھی اسی سے نکلا ہے، عدا یعدو سے دوڑنا، دوڑتے دوڑتے دور نکل جانا، تو اس لیے وہ اس پہ بولا جانے لگا کہ بہت تیز دوڑنے والے. تو معتد کا مطلب کا ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا، اتنا دور نکل جانے والا کہ حد سے تجاوز کر گیا. تو یہاں پہ معتد کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنے والا. سرکش، سرکش بھی اس کو کہتے ہیں جو کہ حد سے گزر جائے. اثیم، حمزہ ثا میم. اسم آثمہ کہتے ہیں اس اونٹی کو جو تھکن کی وجہ سے بالکل رہ جائے، مزمحل ہو جائے، یعنی اس کے اعصاب جواب دے جائیں. آثم کو آثم کیوں کہتے ہیں، گناہ گار کو آثم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے گناہ کر کر کے، گناہ کی وجہ سے وہ نیکی کے راستے پر چلنے سے بیچارہ اتنا بیزار اور اتنا تھک جاتا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی اس میں. وہ گناہ اس کو بوجھل کر دیتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی وجہ سے. سستی کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے، وہ مزمحل ہونا، کمزور ہو جانا، پیچھے رہ جانا. تو گناہ گار بندہ نیکی کی راہ میں پیچھے رہ جاتا ہے. عتل بعد ذلك زنیم. عتل کا معنی ہے بہت زیادہ بے رحم، بہت زیادہ سرکش، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا. یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں. بعد ذلك زنیم، اور اس کے بعد وہ ولد الزنا بھی ہے، یعنی زنا کی اولاد ہے. عتل کا معنی کیا ہے؟ عتل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بے دردی کے ساتھ گھسیٹنا اور بے رحمی کے ساتھ اٹھانا کسی چیز کو. عین تا اور لام، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بے دردی سے گھسیٹنا. تو عتل کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو بہت زیادہ بے رحم ہو، بے درد ہو، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برے اخلاق سے پیش آنے والا ہو، جھگڑا کرنے والا ہو. زنیم، زنیم کا معنی اصل میں ہوتا ہے زا نون میم، اس کا مادہ ہے. کہتے ہیں کمینے شخص کو، خسیس کو، ایسا شخص کے جس کو اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم. اصل میں زنم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ کسی کو لٹکانا، کسی چیز کے ساتھ کسی کو معلق کرنا. زنمۃ الشاہ کا معنی ہوتا ہے بکریوں میں وہ بکری جو سب کوئی تنگ کرتی ہو، یعنی اس کی خاص علامت ہوتی ہے کہ سب کو اس نے تنگ کرنا ہے اور عجیب و غریب جو حرکتیں کرنے والی ہوں بکریوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں زنمۃ الشاہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کا یہ معنی لیا کہ جیسے زنمۃ الشاہ ہوتا ہے اسی طرح زنیم اس کو کہا گیا. اب زنیم کا معنی ہم نے پڑھا کسی چیز کے ساتھ معلق ہونا. تو یہ بے نسب آدمی کو کمینہ اور وہ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے نسب کو باپ کا تو پتہ نہیں، کسی اور کے ساتھ معلق کر دیا گیا، کسی اور کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں زنیم. ولد الزنا، کیونکہ اس کا نسب نہیں، اس کا باپ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا.